آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درسوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا کہ سورۃ ہود کے 4 دعووں میں سے پہلا دعویٰ ہے کہ اس ساری کائنات کا معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اس دعوے کے لیے اللہ نے چار نبیوں کے قصے ذکر کیے. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا. کہ ان چاروں نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کے سامنے اسی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. سورۃ ہود کا دوسرا دعویٰ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. اس کے لیے اللہ نے سورۃ ہود میں 2 نبیوں کے قصے ذکر کیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے سامنے کھڑے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچان نہ سکے. تو جب اللہ کے اولی العزم پیغمبر
اپنے سامنے کھڑے فرشتوں کو نہ پہچان سکے تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ اس سورت کا تیسرا دعویٰ ہے کہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس وحی کے پہنچانے میں سستی اور کمزوری نہیں دکھانی، بلکہ جرأت و بہادری کے ساتھ اس مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس تبلیغ کے پہنچانے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، پریشانیاں ہوں گی، غموں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، رستے رکیں گے، فتوے لگیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، قتل کے مشورے ہوں گے، وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہوں گی، قید کرنے کے بارے میں مشاورت ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں بلکہ جرأت و بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کو آیت نمبر 12 میں بیان کی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہیں، صفحہ نمبر 288 پہ آج 288 آیت نمبر ہے 12۔ جو قرآن ہمارے سامنے ان میں صفحہ نمبر 288 کی پہلی سطر ہے جی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے، اَن یقولوا، اس بات سے کہ وہ بکواس کرتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ جو نبوت کا مدعی ہے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا؟ یہ تجارت کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے، تو یہ اللہ کا نبی ہوتا تو دولت میں کھیلتا، خزانہ اس پر کیوں نہیں اترتا؟ او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ ہے اب فضول اعتراض، بےہودہ شبہات۔ یہ جو مشرکین مکہ مختلف انداز میں جگہ جگہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو وہ تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ اس کو اللہ نے اور
طریقے سے بیان کیا. اگر کسی کے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے تو میں آیت تھوڑی سی پڑھتا ہوں, وہ مجھے بتائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. سورت ہجر, ہاں جی, کس سورت کی آخری آیت ہے جی؟ ہجر کی. یہ صفحہ نمبر 345 ہے اور آیت نمبر 97 ہے. اس کو ذرا دوسرے لہجے میں یہاں بیان کیا اللہ نے, دوسرے رنگ میں. وہ بڑا پیارا رنگ ہے. صفحہ نمبر 345 ہے, سورت ہجر ہے, اور اس کی آخری سطریں ہیں اس صفحے کی. آیت نمبر 57 ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اب نبی پاک کو تسلی اللہ دے رہے ہیں کہ ہم سے یہ بات چھپی ہوئی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون, ان باتوں سے جو وہ کر رہے ہیں, جس کا میں نے وہاں میں نے بکواس کیا. جو بکواس یہ کرتے ہیں نا جگہ جگہ بیٹھ کے, اور جو کچھ یہ کہتے ہیں نا, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مولانا حسین علی اس کا معنی کرتے ہیں اسا ڈاڈھا جاننے ہاں, اسا ڈاڈھا جاننے ہاں تیرا سینہ تنگ ہوندا ہو سی انہاں دیاں گلاں سن کے. ایسے فتوے تو لگتے تھے نا, اور مخالف ایسی باتیں تو کہتے تھے نا کہ نبی پاک کا سینہ بھی وہ باتیں سن کے تنگ ہوتا تھا. شاعر ہے, جادوگر ہے, مجنون ہے, اساطیر الاولین ہے, پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے. ایک اجمی بندہ تھا مکے میں, اس کے پاس نبی پاک, وہ لوہار تھا, تو وہ کوئی تھوڑا سا اہل علم تھا, تو آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے اچھا سن ہن پتہ لگا بھی اس کو لو پڑھ کے آندا, جو منہ میں آیا وہ بکواس کرنے لگ گئے. کہ اس آدمی کے پاس, لوہار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو یہ انہیں پڑھاتا ہے, یہ ہمیں آ کے سنا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری عقلوں پہ لعنت ہو, وہ اجمی ہے اور یہ قرآن تو عربی ہے, اس نے کیسے پڑھا دینا ہے یہ قرآن, اس کی زبان ہی نہیں ہے یہ. تو وہ بکواس کیا کرتے تھے. نبی پاک اس سے پریشان بھی ہوتے تھے, سینہ تنگ بھی ہوتا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے آپ تصور تو کریں نا کہ 40 سال وہ گلیوں سے گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صادق جا رہا ہے, امین جا رہا ہے. صادق کہہ رہے ہیں, امین کہہ رہے ہیں, بچوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں, بڑوں سے زیادہ احترام کر رہے ہیں, جھگڑوں میں ثالث مار رہے ہیں. اور 40 سال کے بعد صادق کہنے والے لوگ کہتے ہیں انت کذاب, تم تو پرلے درجے کے جھوٹے ہو. تکلیف تو ہونی. دوسری آواز لگتی ہے, وہ کہتا ہے انت مجنون, پاگل ہے. کہ اللہ کو قسمیں اٹھا کے تسلیہ دینی پڑ گئی. نون والقلم وما یسطرون,
وما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ ہی بھائی تسلی دیتی ہے نا، خدا دی قسم ہے، مزہ ہی آ گیا. مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، دو قسمیں اٹھا کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ما انت بے نعمت ربک بے مجنون ہو، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. کیسی تسلی دی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر. تو وہ جو باتیں کیا کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے، فتوے لگایا کرتے تھے، ان محمدن قد ابترا، محمد کی نسل کٹ گئی ہے، اس کے بیٹے مر گئے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے گئے. اس کو اللہ تعالی یہاں کہتے ہیں فلعلک تارکن، شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے. یہ لعل شفقت کے رنگ میں ہے، لعل للشفقت، اس میں شفقت کا انداز ہے، شفقت کا انداز. مولانا حسین علی پنجابی میں میں نہ کرتے ہیں متا تو چھوڑے پیا. انہاں دیاں گلاں سن کے متا تو چھوڑے پیا، کچھ حصہ اس وحی دا جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے نا میرے پیغمبر. ان کی یہ باتیں سن کر آپ نے وہی سنانے کا کوئی حصہ نہیں چھوڑنا، بہادری اور جرت کے ساتھ اس مسئلے کو پہنچانا ہے. یہ تیسرا دعویٰ ہے. اس پر اللہ نے سورت ہود میں حضرت موسیٰ کا واقعہ پیش کیا، بطور ایک دلیل اللہ نے پیش کیا. میرے آخری پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، کتنے مصائب جھیلے، کتنی مصیبتیں برداشت کی، وقت کے عامر سے اور ڈکٹیٹر سے جو انا ربکم الاعلی کا مدعی تھا اور جس کی حکومت میں حزب اختلاف نہیں تھی، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور حضرت موسیٰ کی قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا. ان کے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کی آبروزی کریں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، گھریلو ملازمہ ان کو بنا کے رکھیں گے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر دیکھ میرے موسیٰ کو کتنی جرت کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا تھا. اکیلا کھڑا ہے، اکیلا. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں اور رب کا تعارف کروا رہے ہیں اور قوم کی آزادی مانگ رہے ہیں، آزاد کر دے میری قوم کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. یہیں سے تو اس نے کہا تیرا رب کون ہے، یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی جرت و بہادری کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا، دعوت کو اس کے دربار میں پہنچایا. اور بحر کلزم کے کنارے پر جب قوم جواب دے گئی، قوم کے حواس ہاتھ پاؤں پھول گئے قوم کے، اور قوم کہنے لگی انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. وہ پیچھے سے آ گیا ہے، فرعون لاکھوں کی فوج لے کر آ گیا ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں. اگے دریا دیاں موجاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، دائیں بائیں پہاڑ، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، آبدوز کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. کس پر بیٹھ کے دریا پار کریں گے؟
قوم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے, موسیٰ مروا دیتا ہی. وہ جواب دے گئے. اس موقع پہ اللہ کا پیغمبر کتنی استقامت کے ساتھ کہتا ہے, کلا ہرگز نہیں, انا معی ربی, میرے ساتھ میرا رب موجود. سیہدین, وہ مجھے راستہ. یہ نہیں کہا کیوں گھبراتے ہو, پھوک مار کے سوا کر چھڈاں گے. انہاں دیاں پھوکاں چ بڑا اثر ہے. یہ پھونک مار کے سوا کر دیتے ہیں, نظر اٹھائیں تو تباہ کر دیتے ہیں. نہیں کہا میں نہیں ہوں, میرے ہوتے ہوئے کیا ڈر ہے, میں عالم الغیب بھی ہوں, مختار کل بھی ہوں, مشکل کشا بھی ہوں, اختیار میرا ہے, اس کی کیا مجال ہے. نہیں کہا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پکارا, انا معی ربی, میرے ساتھ میرا رب موجود ہے. سیہدین, وہ مجھے راستہ دکھا. اس تیسرے دعوے پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو پیش کیا کہ انہوں نے کتنی بہادری اور جرت کے ساتھ اس مسئلے کو فرعون کے سامنے اور فرعونیوں کے سامنے بیان کی. 3 دعوے ہو گئے. چوتھا جو دعویٰ ہے اس سورت کا وہ یہ ہے, مسئلہ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی اخفاء نہیں ہے, یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ چوتھا دعویٰ ہے. دیکھیں, آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں, دعویٰ پیش کون کر رہا ہے. ایک منٹ کے لیے تصور کرو, میری آج کے مبلغین کی, آج کے جو داعی ہیں, توحید بیان کرنے والے ہیں, میری اور ان کی کیا نسبت ہے. خدا کی قسم کوئی نسبت نہیں. دعویٰ بیان کرنے والا وہ ہے جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے. نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اس نے کوئی گناہ نہیں, کوئی رب کی نافرمانی نہیں. نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. با حیا اتنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کنواری لڑکی میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی آمنہ کے لال میں حیا تھی. وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, پھر وہ پیغام سناتا ہے, پھر اس پر دلائل پیش کرتا ہے, پھر اس پہ ایسی کتاب پیش کرتا ہے جو کتاب مشرکین مکہ, وہ جو متکلم تھے, شاعر تھے, کاتب تھے, جو کتاب ان کو چیلنج کرتی ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ. تم بھی تو عربی ہو, شاعر ہو, متکلم ہو, خطیب ہو. میرا نبی تو کسی مکتب میں نہیں گیا, کسی سکول میں نہیں گیا, کسی مدرسے میں نہیں گیا, نام لکھنا بھی نہیں جانتا. میرا پیغمبر قرآن پیش کرتا ہے, اگر یہ خود بناتا ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, وہ عاجز آ جاتے, نہیں پیش کر سکتے, نہیں پیش کر سکتے. پھر وہ جو داعی ہے, مبلغ ہے, دعوت دینے والا ہے توحید کی طرف, وہ چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں گلیوں سے گزرتا ہے تو پتھر اسے سلام کرنے لگتا ہے, اونٹوں سے وہ کلام کرنے لگ جاتا ہے. یہ سارے کمال وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. مانا پھر ابو جال نے, خدا دی قسم ہے کوئی گل رہ گئی سی نہ منن والی. کس چیز کا انتظار تھا اسے؟
کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لاتا ہے. میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آ کے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. وہ بتائے کہ میں کون ہوں. وہ کلمہ پڑھنے لگ گئی. کوئی رہ گئی تھی بات نہ ماننے. یہ جو تم گھبراتے رہتے ہو میں بھی گھبراتا رہتا ہوں. بھئی لوگ مندے کیوں نہیں؟ ہمیں کڑن ہوتی ہے. خدا کی قسم بعض اوقات کڑن ہوتی ہے. بھئی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کھول کھول کے سنا رہے ہیں. دوسری طرف سے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں او جی چھوڑو جی پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں پیراں دیاں بلیاں بھی. تو قرآن تو ہوتی ہے. قرآن ہے. قرآن کے مقابلے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قصے کہانیاں موضوع روایتیں من گھڑت واقعات اس کے پیچھے لوگ بھاگے ہوئے ہیں. قرآن تو ہوتی ہے نا. تو یہ قرآن نبی پاک کے دل میں بھی ہوتی تھی. تبھی تو اللہ کہتے تھے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ. میرے پیغمبر مسئلہ بالکل واضح ہے. مسئلہ ہے ایک دونی دونی تے دو دونی چار. بالکل چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صاف ہے مسئلہ. لا الہ الا اللہ. یہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. چودراہٹ ہے گدیاں ہیں. ہماری گدیاں خراب ہو جائیں گی. ہماری خطابتیں ہیں گدیاں ہیں. آمدن بند ہو جائے گی. وہ چندے بند ہو جائیں گے. وہ عزتیں نہیں رہیں گی. لوگ سن وہابی آکھن لگ جائیں. اس سے ڈر رہے ہیں. اس سے خوف کھا رہے ہیں. یہ ضد کی وجہ سے نہیں مار رہے ہیں ورنہ مسئلے میں اخفا کوئی نہیں. ذرا آئیے آیت نمبر 17 پہ جی. اسی صفحے پہ 288 کے آخری سطروں پہ آ جائیے. یہی 288 ہے. اس کے آخری سطروں پہ آ جائیے. مل گیا جی. افمن کان علی بینۃ من ربہ. کیا پس وہ آدمی جو کھلی دلیل پر ہو من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پہ ہو. یہ ہے وہ فطرت. اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. فطرت اس کو ہم کہتے ہیں فطرت اسلام. میں نے کئی مرتبہ حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی. کوئی بندہ یہودی پیدا نہیں ہوتا, عیسائی پیدا نہیں ہوتا, ہندو پیدا نہیں ہوتا, سکھ پیدا نہیں ہوتا, کافر پیدا نہیں ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرت. میرے آقا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. جس معاشرے میں, جس ماحول میں, جس معاشرے میں وہ پروان چڑھتا ہے اس معاشرے کا اس بچے پر رنگ چڑھتا ہے.
ورنہ پیدا یہودی نہیں، پیدا ہندو نہیں ہوتا، پر ہندوؤں میں پیدا ہوا ہندو ہو گیا۔ یہ بینہ وہی فطرت اسلام ہے۔ یا بینہ سے مراد ہیں یہ دنیا میں پھیلے ہوئے میری رب کی قدرت کے نشان، جس کو ہم کہتے ہیں عقلی دلائل۔ کیا؟ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی زمین ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس زمین کو پانی پہ بچھایا گیا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکی گئی ہیں، وہ اوپر نہیں دیکھتا کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، اس پہ سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے، یا کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہیں کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم 7:25 پہ مغرب پڑھتے تھے، آج سے 2-3 مہینے پہلے 7:25 پہ ہم کیا پڑھتے تھے؟ مغرب۔ اب 7:30 کون سی نماز پڑھیں گے؟ پتہ چلا آپ کو کہ یہ کیسے بدل گئی ہر چیز غیر شعوری طور پر۔ واختلاف اللیل والنہار وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، کبھی گرم کبھی سرد، کبھی باد صبا کبھی سرسر، یہ ہے بینہ۔ کیا پس وہ آدمی جو اوپر دلیل کے ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ دیکھتا ہے یہ نظام، قدرت کا نظام، پھل ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، اس کے مختلف حجم ہیں، اس کا مختلف ذائقہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم کھا جاتے ہیں بے تحاشا، کیلے بھی چیر چیر کے، سیب بھی چیر چیر کے، اور انار بھی چیر چیر کے۔ کبھی انار کو چیر کے ایک لمحہ کے لیے دیکھا بھی تو کرو نا کہ اس کے اندر اللہ نے ایک جھلی کو فٹ کیا اور اس میں موتیوں کی طرح دانوں کو پرو کے رکھ دیا ہے۔ کبھی اس پر غور بھی کیا کیسے پرویا ہے ان کو؟ اس میں ذائقہ دیکھو ہر ایک چیز کا۔ ویسے تو ہماری کمبختیوں کی وجہ سے ذائقے ختم ہو رہے ہیں، پھلوں میں ذائقے ختم ہو رہے ہیں، وہ جو کھادے ہیں اور قبل از وقت ان کو اتار لینا ہے اور دوائیوں کے ذریعے پکانا ہے اور غیر فطرتی عمل ہے، اس کے ذائقے ختم ہو رہے ہیں۔ ورنہ اس کا ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ کیا بات ہے! اخروٹ کھائیں آپ، اس کا ذائقہ الگ ہے، بادام کھائیں ذائقہ الگ ہے، پیسے ہون تے چلغوزہ بندہ کھائے، وہ پیسے نہ لے تو اس کا ذائقہ الگ ہے۔ پھر اللہ نے مونگ پھلی کا آپ ذائقہ دیکھیں، وہ سب سے ہی الگ ہے۔ یہ ہے بینہ، سمندروں کی روانگی، کشتیوں کا چلنا، فصلوں کا پیدا ہونا، بادلوں کا امڈ کے آنا، بارش کا برسنا، اولوں کا پڑنا، بجلی کا گرجنا، یہ ساری بینہ ہے۔ کیا پس وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو، یہ ساری کائنات اس کے سامنے ہو اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یتلو یتبعو کے معنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی عقلی دلیل کے ساتھ ساتھ شاہد منہ، اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو۔ وہ کیا ہے؟
گواہ بھی ایک موجود ہو، قرآن بھی اس کے پاس ہو، عقل بھی اس کے پاس ہو، فراست بھی اس کے پاس ہو، فہم بھی اس کے پاس ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن کی شکل میں وہ بھی اس کے پاس ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے جو کتاب حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، امامن جو پیشوا تھی، ورحمتن اور اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اس کتاب کی تائید بھی حاصل ہو۔ کوئی آپ میں سے بتائے گا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ یہ کون سی دلیل ہے؟ نقلی۔ طالب علم تو کوئی بھی نہیں بولے، رانا ہی بولے ہم۔ طالب علموں کو کیوں نہیں پتا چلا بھائی؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، عقلی دلیل بھی ہو، ویتلو شاہد منہ دلیل وحی بھی ہو، ومن قبلی کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس مسئلے کی مؤید ہو۔ جس بندے کے پاس یہ تینوں دلائل ہوں وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ان پر غور نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ مسئلہ بالکل واضح، عقلی دلائل سے بھی، دلیل وحی سے بھی، قرآن سے بھی، اور پہلی کتابوں سے بھی۔ میں پہلی کتابوں کی ایک دلیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک جگہ نکالیے ذرا، یہ صفحہ نمبر ہے 365، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی، 15واں پارہ۔ پندرہویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 365۔ آیت نمبر ہے 2، سورت ہے بنی اسرائیل۔ وہ جو میں کس کی تائید پیش کر رہا ہوں جی؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، کہ موسیٰ کی کتاب بھی اس کی مؤید ہے، وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ مل گیا جی؟ وَلَقَدْ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی تھی حضرت موسیٰ کو کتاب۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا نری ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ مولا وہ کتاب کیا منوانا چاہتی تھی؟ وہ تورات جو حضرت موسیٰ کو ملی وہ کیا مسئلہ بیان کرتی تھی؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا، وہ کتاب کہتی تھی اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، تمہارا کارساز اور مددگار اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ یہ جو جگہ یہ بڑی معرکۃ الاراج ہے، اور یہاں ہمارے شیخ مولانا حسین علی کا جو فن تفسیر ہے نا وہ پورے جوبن پہ نظر آتا، مزہ ہی آ گیا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں، پہلی آیت پڑھیں آپ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من میں ذرا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں نا، پھر آپ دیکھیں بھئی ان دونوں آیتوں کا کوئی تعلق رہ گیا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس مسجد اقصیٰ کے گردا گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے کے گیا؟ تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ یقیناً وہ لے جانے والا اللہ ہر بات کو سننے والا بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اساں موسیٰ نو کتاب دتی سی، ہے کوئی جوڑ؟ اگر کوئی بندہ اس طرح کلام کرے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، معراج کا ذکر ہو رہا ہے، آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا، یہ تو بے جوڑ بات آ گئی۔
یہ تو بے ربط بات ہو گئی، اور یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے۔ مولانا حسین علی نے اس کو حل کیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سبحان الذی اے سبحو سبحانہ، پاکی بولو کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، الہ اور معبود صرف وہی ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ انہ هو السمیع البصیر، اس پر عقلی دلیل ہے، میری ذات شریکوں سے پاک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا میں ہوں، ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا میں ہوں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، یہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا، جو کتاب موسیٰ پہ اتری تھی اس میں بھی بیان۔ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور فرمائے۔ مزہ ہی آ گیا جو آپ نے ربط لگایا، یہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی تورات، اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنے۔ یہ چوتھا دعویٰ ہے۔ پہلے تین دعووں کے لیے نبیوں کے قصے تھے جی، چوتھے دعوے کے لیے کوئی قصہ نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس کے لیے ایک کلام آخر میں اللہ لے کے آئے ہیں جی۔ ذرا دیکھیں جی، آیت نمبر 109 پہ آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 302، 12واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 302 ہے۔ آیت نمبر 109 ہے۔ مل گیا جی؟ یہ چوتھے دعوے پر اللہ روشنی ڈالنے لگے ہیں۔ چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ مسئلہ بالکل واضح، ضد کی وجہ سے نہیں مان، ان کے پاس کوئی شرک کے دلائل ہیں بھئی، یہ جو اس طرف چلے گئے تو یہ دلیلوں کی بنا پہ چلے گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنو اللہ کیا کہتے ہیں، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، آپ شک میں نہ پڑیں، کسی خلجان میں، شک میں، شبے میں مبتلا نہ ہو، مما یعبد ہؤلاء، ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، کسی شبے میں نہ پڑیں کہ ان کے پاس کوئی دلائل ہیں۔ یہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، پکاریں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تے ہو سکتا ہے نہ کو دلیلہ ہو نہ ہے قرآن کے مخاطب ہو۔ ہر قرآن کے مخاطب سے اللہ بات کر رہے ہیں، اے قرآن کے مخاطب ہو، تو کسی شک میں مبتلا نہ ہو، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے پاس اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس دلیل کے کہ ہمارے پہلے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا غلط تھے، وہ جہنم میں جائیں گے، ایک دلیل ہے ان کے پاس۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، اکثر انبیاء کو مشرکین نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون،
یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے ایک ہی دلیل، کوئی دلیل؟ سجدہ ان کا جائز ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز جائز ہے، یہ فلاں کام جو بدعت کا ہے یہ جائز ہے۔ ہمارے پہلے باپ دادا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اس رستے پہ اپنے باپ دادا کو پایا، یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سخت لہجہ اختیار کی، بہت سخت لہجہ اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ضلال مبین کا ذرا معنی کرو، باقی میں نہ کر دیتا ہوں، ضلال مبین کا معنی کرو۔ لقد کنتم انتم، تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، سچی سچی گل کرو۔ بندہ اکلا ہوئے، باپ نے گھر سے نکال دیا ہو، برادری میں کوئی حمیتی نہ ہو، پورے محلے اور ملک میں ایک بندہ بھی ساتھی نہ ہو، اس ماحول میں کھڑے ہو کر باپ دادا پر یہ فتویٰ لگانا آسان تھا؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا کام ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا کام ہے۔ یہ رب تعریفاں نہیں کرتا، یوں ہی رب تعریفیں نہیں کرتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اور آمنہ کے لال کو اللہ کہتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے پیارے پیغمبر، جن حضرت ابراہیم توحید بیان کیتی ہے نا، اس سے اسے دے رنگ دی پیروی کر میرے پیغمبر، اسی لہجے میں بیان کر۔ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ یہ کام ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا آخری آیت پہ آ جائیے۔ یہ جو میں نے جہاں سے آج شروع کیا، آیت نمبر 120، اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ یہ جو ہم نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، اور آپ کو نبیوں کے قصے سناتے ہیں نا، میرے پیغمبر، ان واقعات کے بیان کرنے سے ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے دل کو تقویت دیں، حوصلہ دیں کہ اس رستے میں مصائب آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، آخری کامیابی اللہ کے نبی کو ملتی ہے۔ آخری آیت پہ آئیے جی۔ کتنے دعوے ہیں سورت کے؟ 4۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کے لائق اللہ۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ عالم الغیب اللہ۔ تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ جرت سے پہنچا، بہادری سے پہنچا، مصائب آئیں گے گھبرانا نہیں۔ چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، بے ایمان ہے یہ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ نے سورت کے آخری آیت میں چاروں دعووں کو ایک مرتبہ پھر بیان کیا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کون سا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ دوسرا تھا، دوسرا دعویٰ تھا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا صرف کون ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر معاملہ
معاملہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. فَاعْبُدْهُ. نہیں نہ سمجھ؟ ذرا سورۃ ہود کی ابتدا نکال. صفحہ نمبر 286. یہ پتہ چلے گا نا پھر مولانا حسین علی کے انداز کا کہ کیا رنگ ہے، قرآن فہمی کا کیا رنگ ہے. پہلا سورۃ ہود شروع ہو رہی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. پھر یہ بات بھی سنو، اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر. بھیجنے والا حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ساری صورت کو بیان کرتے آئے، آخر میں آ کے اللہ کہتے ہیں فَاعْبُدْهُ. میرے پیغمبر عبادت کر تو کس کی عبادت کر؟ یہ کون سا دعویٰ آ گیا؟ اسی کی عبادت کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. یہ ہے جی تیسرا دعویٰ. گھبرانا نہیں. مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، ہجرت پہ مجبور ہونا پڑے، بیٹیوں کو نیزے مارے جائیں، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے جائیں، مدینے میں جا کے بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا جائے، گھبرانا نہیں. توکل علیہ. میرے پیغمبر بھروسہ رکھ اللہ پر، میں جو تیرے ساتھ ہوں. یہ تیسرا دعویٰ ہے. وما ربک بغافل اما تعملون. یہ چوتھا دعویٰ ہے. جو کرتوت یہ کر رہے ہیں، جس ضد پر اور عناد پہ اڑ کے یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تیرا رب ان کے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں. یہاں میں پھر ایک دفعہ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، معبود جو ہوتا ہے، الہ کا معنی ہے معبود، الہ کا معنی ہے معبود. الہ کہہ لو، معبود کہہ لو. الہ جو ہوتا ہے اس میں کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ زور سے بولو ذرا. 2. پہلی صفت کیا؟ عالم الغیب ہو. اگر وہ میرے حالات سے واقف نہیں تو سجدہ کیوں؟ اگر وہ میرے حالات سے واقف نہیں اس کی پکار کیوں؟ اگر وہ میرے حالات سے واقف نہیں اس کے نام کی نظر و نیاز کیوں؟ تو جس کی عبادت کرنی ہے، پکار کرنی ہے، نظر و نیاز دینی ہے، سجدہ ریزیاں کرنی ہے، اس کو میرے حالات سے باخبر ہونا چاہیے. تو الہ کی پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اور معبود کی دوسری صفت ہے مختار کل ہونا. میں جو چیز اس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہونی چاہیے. دے نہ دے اس کی مرضی ہے. مالک ہو، مختار ہو، متصرف ہو، قادر ہو. اگر وہ قادر نہیں، مختار نہیں، مالک نہیں تو کیوں مانگوں، کیوں پکاروں؟ یہ دوسری صفت ہے. سارے اختیار اس کے پاس ہوں. یہ معبود کی 2 صفتیں ہیں. یہاں سورت ہود کے آخر میں اللہ نے انہی 2 صفتوں کا ذکر کیا. للہ غیب السماوات والارض. کون صفت آ گئی؟ زور سے بولو. عالم الغیب میں ہوں. وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. ہر ایک کا معاملہ میری طرف لوٹایا جاتا ہے. مختار کل میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں. جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو نتیجہ نکلا فَاعْبُدْهُ. پھر نتیجہ یہ نکلا
کہ عبادت کر تو اسی کی عبادت کر جو عالم الغیب بھی ہو اور جو مختار. آئندہ جمعہ انشاءاللہ سورت یوسف شروع کریں گے اور یہ بڑی معرکۃ الآراء سورت ہے، سورت یوسف. تو آپ تمام حضرات بڑے شوق سے ذوق سے، بلکہ دوسرے دوستوں کو بھی آپ دعوت دیں گے، سورت یوسف کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ آئندہ جمعہ بڑے ذوق سے تشریف لانے کی کوشش فرمائیں گے.